نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بین تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. نام نہاد اہل حدیث جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، غیر مخلدیت کا فتنہ ہے. اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث یہ غیر مخلدین ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارا عمل حدیث نبوی پر ہوتا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا عمل جو ہے سارے کے سارا عمل حدیث پر ہوتا ہے، حدیث کے علاوہ یہ کسی چیز پر عمل کرتے ہی نہیں. ان کا ہر عمل حدیث پر ہوتا ہے. ساتھ ہی وہ اجتہاد کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے یہاں بہت سے عقائد اور مسائل میں اختلاف اور تناقض پیدا ہوا. ان کے پیشواؤں میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. یہ آزاد مزاج ہے، یہ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہر مولوی اپنے علم کے مطابق مسائل نکالتا ہے. تو اختلافات یہ ہوتے ہیں کہ ایک مولوی کچھ بات کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے. ایک حرام کہتا ہے، ایک شرک کہتا ہے، ایک ناجائز کہتا ہے، ایک جائز کہتا ہے. ایک ہی مسئلے میں چار مولوی مختلف باتیں پیش کرتے ہیں. انہوں نے تقلید شخصی کا دامن چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق مسائل و عقائد گھڑنا شروع کیے. یہ ائمہ اربعہ کا دامن چھوڑنے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اب ہر مولوی اپنے مزاج سے مسائل نکالنا شروع کر دیا، تو سب میں اختلافات ہو گئے. ہر شخص کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ یعنی جتنے مولوی ہیں سب ایک ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اہل حدیث کا فریضہ تو یہ ہے کہ نصوص یعنی قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. نصوص کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنی چاہیے. مگر یہ ایسے مجتہد مطلق ہیں کہ علم نہ ہونے کے باوجود، اجتہاد کے شرائط نہ پائے جانے کے باوجود اپنی عقل سے مسائل و عقائد نکالتے ہیں، حدیث کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور پھر بھی اہل حدیث ہونے کے مدعی بنتے ہیں. لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ان کے یہاں ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے احادیث کی صحت و ضعف کو اپنے یہاں اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. ہر حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یہ اپنے کنٹرول میں ہے. یہ جس حدیث کو چاہا صحیح مان لیا اور جس حدیث کو چاہا ضعیف بنا دیا. یہ اب ان کا اختیاری عمل ہے. ہر مولوی اپنے مزاج سے کچھ کہہ دے رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ قوی ہے. ایک مولوی کسی حدیث کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ قوی ہے. آپس میں ایک حدیث پر متفق نہیں ہے. یہ لوگ ایک حدیث کو ایک جگہ صحیح کہہ دیا اور اسی کو دوسری جگہ ضعیف قرار دیا. یہ جب تماشا ہے ان لوگوں کا ہے. جس چیز کو چاہا قاعدہ کلیہ تسلیم کر لیا اور جس کو چاہا اس قاعدے سے خارج کر دیا. حدیث کے خلاف تو ان کے بے شمار مسائل ہیں. یہ ساری ضلالت و گمراہی اور بیرا روی عدم تقلید کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی ہے. چونکہ ائمہ اربعہ اسلاف صالحین کی پیروی نہ کرنے کے سبب یہ مسائل میں پریشان ہو گئے ہیں کہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے. ایک کچھ کہہ رہا ہے، کوئی جائز کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، کوئی کسی مسئلے میں کوئی شرک کہہ رہا ہے، کوئی حلال کہہ دے رہا ہے. یہ لوگ صرف قرآن و حدیث
کوئی نہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی کو سلام کر بیٹھے ہیں، دین کے عقائد و مسائل کو بچوں کا کھیل بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لامذہبیت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں ان کے مسائل کہ ایک مولوی کیا کہتا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے، عقائد کے معاملے ہو یا مسائل کے معاملے ہو۔ ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا مولوی اسی بات کو دوسرا ایک جائز کہہ رہا ہے تو ایک ناجائز کہہ رہا ہے۔ وحید الزماں غیر مخلد لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو ندا کرنا مطلقاً جائز ہے۔ غیر اللہ کو ندا کرنا یعنی پکارنا، مدد طلب کرنا غیر اللہ سے، غیر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، علماء سے، یعنی اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد طلب کرنا، یہ غیر مخلد وحید الزماں لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کتاب ان کی ہدیۃ المہدی صفحہ 23 پر ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد کرنا مطلق جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت علی کو یا کسی ولی کو یہ خیال کر کے ندا کرے کہ ان کی سماعت عامت الناس کی سماعت سے اوسع ہے تو شرک نہیں۔ یہ ہدیۃ المہدی صفحہ 25 کی عبارت ہے۔ تو پہلے لکھے کہ غیر اللہ سے ندا کرنا مطلقاً جائز ہے، صفحہ ہدیۃ المہدی صفحہ 23، اور پھر لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی ولی کو یہ خیال کر کے ندا کرے کہ ان کی سماعت عامت الناس یعنی عام لوگوں سے کی سماعت سے اوسع ہے تو شرک نہیں ہے۔ ہدیۃ المہدی صفحہ 25 پہ ہے۔ خود صدیق حسن خان بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہ تو وحید الزماں لکھ رہے تھے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، اور صدیق حسن خان بھی اسی کے قائل ہے۔ وہ خود غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ اپنے بڑوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہ صدیق حسن خان کیا کہہ رہے ہیں، قبلہ دین مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوکاں مدد۔ تو وحید الزماں صدیق حسن خان غیر اللہ سے مدد کے قائل ہیں، اس کو جائز مانتے ہیں اور مدد خود طلب کر رہے ہیں۔ قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، کیا کیا ہے۔ ابن قیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابن قیم مدد کرے، قاضی شوکانی مدد دے میرے کو، یہ سب کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ حوالہ دیکھیں، نفع الطیب صفحہ 47 اور صفحہ 57۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مخلد وحید الزماں کے نزدیک مدد طلب کرنا جائز ہے۔ صدیق حسن خان بھی اسی کے قائل ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود مدد طلب کیے، قاضی شوکانی اور ابن قیم سے مدد طلب کرے، یعنی یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ اس کے برخلاف مولوی ثناء اللہ امرتسری جو ہے یہ بھی غیر مخلد ہے، یہ لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اہل حدیث کا مذہب صفحہ 17 تا صفحہ 21 پر لکھ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا، واضح مطلب یہی ہوا کہ غیر مخلد ثناء اللہ امرتسری کے نزدیک وحید الزماں اور صدیق حسن خان دونوں غیر مخلد مشرک ہیں۔ یہ اس کے فتوے ثناء اللہ امرتسری کے فتوے کی زد میں صدیق حسن خان اور وحید الزماں دونوں آ چکے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ تب اب شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپس میں بتائیں، فیصلہ کر لیں کہ شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ تو ایک مولوی جائز کہہ رہا ہے، دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے۔
اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ والوں سے، اللہ اور مقربان بارگاہ الہی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ والے ہیں، ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو بہرحال غیر مقلدین کے مولوی ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیے کہ مسائل میں کس طرح سے الجھ رہے ہیں۔ نور حسن غیر مقلد لکھتے ہیں کہ زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی جس عورت سے زنا کر لے اور اولاد پیدا ہو جائے اور لڑکی ہو جائے تو اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حرف الجاوی صفحہ 113 پر لکھ رہے ہیں، حرف الجاوی صفحہ 113 پر لکھ رہے ہیں کہ زانیہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ عبد الجلیل سامروی غیر مقلد کہتے ہیں کہ زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ سیاستہ میں اس کا ذکر نہیں، سیاستہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں۔ العذاب المبین صفحہ 52 کی عبارت ہے۔ تو ایک کہہ رہا کہ پہلے تو زنا کر لیا وہ خبیث، پھر اس کے بعد اس لڑکی سے نکاح کرنا بھی جائز ہو گیا اس کے لیے، یعنی زانی کو کوڑے مارنا یا سنسار کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس سے جو اولاد ہو رہی ہے تو اتنا عرصہ وہ گزارے گا انہیں وہ زانی، اس کے بعد اس کی اولاد جو ہوگی اپنی اولاد خود سے، اس سے نکاح کرنا جائز ہے لکھ رہا ہے۔ اور دوسرا مولوی لکھ رہا ہے کہ اس کو سیاستہ میں کوئی حدیث نظر نہیں آئی، اس وجہ سے یہ جائز نہیں، یعنی حدیث پر عمل کے دعوے دار ہو کر کوئی حدیث جواز میں نقل نہیں فرمائی کہ نکاح کرنا جائز ہے، تو بتاؤ کوئی حدیث ہے، یا ناجائز ہے تو بتاؤ حدیث کہاں ہے۔ اپنے قیاس پر لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ایک کہہ رہا مولوی جائز ہے زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ناجائز ہے چونکہ اس کو کوئی حدیث شریف نہیں ملی۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں، نواب صدیق حسن خان غیر مقلد کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ تجارت کا جو مال ہے خواہ وہ کتنی ہی رقم کا کیوں نہ ہو، آپ کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، الیکٹرانکس کا کاروبار کر رہے ہیں، یا جو بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں، کروڑوں کا مال ہو گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بدر الحلہ صفحہ 102 کی عبارت ہے۔ شوکانی، داؤد ظاہری، وحید الزما بھی اس کے قائل ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ شوکانی، داؤد ظاہری، وحید الزما یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کے برخلاف عبد الجلیل سامروی کہتے ہیں کہ عام اہل حدیث کے نزدیک مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ العذاب المبین صفحہ 28 اور 29 پر لکھ رہے ہیں کہ مال تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تو ایک مولوی کہہ رہا ہے جائز ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے۔ تو اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے یہ کہ یہ کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، تقلید شخصی نہ کرنے کے سبب، کسی بھی امام کی تقلید نہ کرنے کے سبب اس طرح سے ایک مولوی ایک بات کہہ رہا ہے کہ دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، ایک جائز کہہ رہا ہے دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے۔ اسی طرح چاندی سونے کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ واجب ہے۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد کہتے ہیں کہ چاندی اور سونے کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ صدیق حسن خان کیا کہہ رہے ہیں کہ چاندی اور سونے کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ بدر الحلہ صفحہ 101 کی عبارت ہے۔ جبکہ غیر مقلدوں کے دوسرے پیشوا وحید الزما غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ چاندی سونے کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے،
دلیل کے اعتبار سے وجوب خوی ہے. عبارت دیکھیے ہدیۃ المہدی صفحہ 5. یہ ہے حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے کے صریح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کرتے کہ بتاؤ حدیث کہاں ہے. اپنے مزاج سے کوئی جائز کہہ رہا ہے, کوئی ناجائز کہہ رہا ہے, تو دلیل تو حدیث سے دینا چاہیے. اب آگے دیکھیے طوائف کی کمائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پروسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں نا, جسم فروشی جو عورتیں کرتے ہیں, پیشاور عورتیں, ان کی کمائی کے بارے میں ان نام نہاد اہل حدیث مولویوں کے کیا مسائل ہیں. وحید الزماں جو غیر مقلدوں کے پیشوا اور مقتدا مانے جاتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ طوائف کی کمائی حرام ہے, اس کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں, اسے معاملہ کرنا درست نہیں. چنانچہ انہوں نے اسرار اللغہ پارہ نمبر 10 صفحہ 51 پر تصریح کی ہے کہ طوائف کی کمائی حرام ہے, دعوت کھانا جائز نہیں ہے, اور کوئی معاملہ کرنا درست نہیں ہے. یہ لکھ دیے ہیں. اس کے برخلاف عبداللہ غازی پوری غیر مقلد لکھتے ہیں کہ طوائف کی کمائی حلال ہے, کھاؤ, بہت شوق سے کھاؤ, پاک ہے, طیب ہے تمہارے لیے, اسی قبیل کے ہے تم. طوائف کی کمائی حلال لکھ رہے ہیں. کون؟ عبداللہ غازی پوری. فتویٰ عبداللہ غازی پوری مورخہ 22 ربیع الاول 1329. صرف توبہ کر لینا کافی ہے. حالانکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے, مہر البغی خبیث, یعنی زانیہ کی آمدنی مال خبیث اور حرام ہے. ان نفس کے پجاری غیر مقلدوں سے پوچھئے کہ عبداللہ غازی پوری نے کون سی حدیث پر عمل کیا ہے. حدیث کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. حدیث موجود ہے حالانکہ کہ زانیہ کی آمدنی مال خبیث ہے, حرام ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرمایا گیا, ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ اور خبیث چیزیں مت کھاؤ. حلالن طیبہ کہا گیا کہ پاک اور طیب چیزیں کھاؤ, لیکن یہ لپک کس رہے ہیں طوائف کی کمائی کی طرف, پیشاور کی کمائی کی طرف لپک رہے ہیں کہ یہ کھانا جائز ہے, یہ حلال لکھ رہے ہیں. عبداللہ غازی پوری لکھ رہے ہیں کہ طوائف کی کمائی حلال, جسم فروشی کرنے والی عورت پروسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی کمائی حلال ہے. یہ ہے نام نہاد اہل حدیث کا مذہب. اب آگے ملاحظہ فرمائیں کہ بیماروں پر جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں, جو پڑھ کے دم کرتے ہیں, پھونکا جاتا ہے, قرآنی آیات پھونکتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وحید الزماں غیر مقلد لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے بیماروں پر رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے. قرآن و حدیث سے بیماروں پر رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے. کوئی پڑھ کر دم کرتے ہیں وہ جائز ہے. اس کے برخلاف دوسرے تمام غیر مقلدین جھاڑ پھونک کو مطلقاً ناجائز اور حرام کہتے ہیں. اسرار اللغہ پارہ نمبر 10 صفحہ 118 میں لکھے ہیں کہ جھاڑ پھونک کرنا ناجائز ہے. حالانکہ وہ جھاڑ پھونک جس میں کفریہ یا شرکیہ منتر پڑے جائیں انہیں منع کیا گیا ہے, اور جن کلمات میں کفر و شرک کی آمیزش نہیں ہے ان کی اجازت دی گئی ہے. چنانچہ مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا باس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک. اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقیہ یعنی جھاڑ پھونک قرآنی آیات کو پڑھ کے پھونکنے کے کلمات پیش کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ما ترى باسا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. یہ جھاڑ پھونک جو ہے قرآنی آیات پڑھ کے پھونکنے یہ بالکل جائز ہے. اسلام نے شرک کو بیخ و بن سے اکھڑ کر رکھ دیا. اسلام جو ہے شرک کو نکال کے پھینک دیا.
اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت دے جس میں شرک یا شرکی عقائد کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو. اس لیے ایسے تمام منتر اور طلسم، نقوش، تعویذات وغیرہ اسلام میں قطعاً حرام اور ممنوع ہے. جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی، جملہ احادیث سے اسی قسم کے شرکی اعمال مراد ہیں. لیکن ایسا دم اور تعویذ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم مبارک، کوئی آیت قرآنی یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو، یا جس نقش میں یا دم میں شرکیہ بات نہ ہو، اس کا کرنا جائز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے، اور حسنین کریمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے تھے. عہد رسالت میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا. اس وقت سے لے کر اب تک پاکان امت کا بھی یہی دستور ہے. سب سے پہلی دلیل تو قرآن مجید کی 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ 2 صورتوں کا نزول ہے. قرآن کی یہ دلیل ہے یہ کہ یہ جائز ہے، یہ قرآنی آیات، اور ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل، یعنی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ تینوں قل اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے تھے. اور یہی ہم لوگ جو ہے فجر کے بعد، عصر کے بعد، جو نماز کے بعد جو فاتحہ پڑھتے ہیں، یہی ہے، اس میں یہ تینوں قل پڑھے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تینوں قل پڑھتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں. یہ احادیث سے ثابت ہیں. اور یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ کلمات آپ پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے. تو قرآنی آیات و احادیث میں منقول جو دعائیں ہیں ان کا پڑھ کے پھونکنا یہ جائز ہے. یہ اس طرح سے کیا جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور بدعقیدہ بدباطن فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.